الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، یہ سورۃ البقرہ 258 آیت سے 260 تک، جس طرح کہ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفری طاقتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، اور جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اور ایمان والے اللہ پر یقین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اسی طرح جو شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کی اتباع میں زندگی گزارتے ہیں وہ اسے نور اسلام سے نکال کر، اسلام کی روشنیوں سے نکال کر اور ظلم کی تاریک راتوں کے اندر داخل فرما دیتے ہیں، اور جو رحمان کے دوست ہیں یعنی اللہ کے دوست ہیں اور ایمان والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ اور اب یہ تلاوت شدہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مضامین بیان کیے ہیں۔ پہلے مضمون اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہ مکالمہ ہے جس میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو للکارا اور ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے وہی جواب دیا کہ جو اس کے لائق تھا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور جو زندوں کو مارتا ہے اور مرے ہوئے کو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ تم سورج کو مغرب سے طلوع کرو اور مشرق پہ غروب کرو، تو یہاں وہ کافر ہکا بکا نہیں گیا۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کے بھائی حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کسی بستی پر گزرے اور وہ بستی ویران ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر اس کو زندہ فرمائیں گے۔ تو اللہ نے 100 سال تک عزیز علیہ السلام کو نیند پر سلا دیا، یعنی نیند کا غلبہ غالب کر دیا، اور 100 سال کے بعد اللہ نے جگایا، دیکھا کہ جس سواری پر آئے تھے وہ سواری خاک ہو چکی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ جو کھانا تھا وہ گرم تھا اور جو پانی تھا وہ ٹھنڈا تھا۔
اللہ نے پوچھا کہ کتنے دن یاد ٹھہرے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں فرمایا گیا کہ آپ 100 سال تک یہاں پڑے رہے اور 100 سال کے بعد آپ کو زندگی ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ 100 سال تک یہاں پڑے رہے اور 100 سال کے بعد آپ کو اللہ نے زندہ فرمایا۔ اسی طرح تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ ذکر فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا قیامت والے دن۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تجھے اس کا اطمینان نہیں یا تو اس کا یقین نہیں کرتا؟ فرمایا کہ نہیں، میرے دل کو اطمینان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 4 پرندے پکڑ اور اس کو مانوس کر اپنی طرف سے، اور پھر اسے ذبح کر کے ہر پہاڑ پر اس کا ایک حصہ رکھ دے اور اس کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑ کر آئیں گے۔ تو اسی طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تفصیلی واقعات ذکر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذی، اس شخص کو جس نے حاج جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان آتا اللہ، اس لیے کہ دی تھی اس کو اللہ نے الملک کا حکومت، اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور مارتا ہے۔ قال، تو اس شخص نے کہا انا احیی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، وہ یمیت، اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو یأتی، لاتا ہے یا نکالتا ہے بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، تو لے آ اس کو، یعنی سورج کو، من المغرب، مغرب کی طرف سے، فبہت الذی کفر، تو حیران رہ گیا وہ کافر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتا، القوم الظالمین، ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ آپ نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا، اس نعمت کے باوجود کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مخلوق کو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف سے نکال کر دے گا۔ پس یہ بات سن کر وہ کافر حیران رہ گیا اور ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ او کالذی، یا جیسا کہ وہ شخص مرہ گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر، وہیا، اور وہ خاویۃ، گر پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قالا، وہ بولا، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، ھذہ اللہ، اس بستی والوں کو، بعد موتہا، اس کی ہلاکت کے بعد، یعنی کیسا زندہ کرے گا اللہ اس کو، اس بستی میں رہنے والوں کو، ان کی ہلاکت کے بعد۔ فاماتہ اللہ، پر پھر اسے موت دے دی اللہ نے، 100 عام، 100 سال تک، ثم بعثہ، پھر دوبارہ زندہ کر دیا اسے۔ قال کم لبثت، تب پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ قال، وہ بولا، لبثت، میں رہا، یوماً، ایک دن، او بعض یوم، یا کچھ حصہ دن کا۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا، 100 عام، 100 سال تک، فانظر، پس دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پینے کو، لم یتسنہ، وہ ہرگز نہیں سڑا، وانظر، اور نظر ڈال، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، یعنی اپنی سواری کی طرف، ولنجعلک،
اور تاکہ ہم بنائے تجھے آیتاً ایک نمونہ للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھ الی العظام ان ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم نکسوها پھر ان کو پہناتے ہیں، لحما گوشت، فلما پس جب تبین له خوب ظاہر ہو گیا اس پر، قال تو بولا اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک تباہ شدہ گاؤں کے پاس سے گزرا، جس کی دیواریں چھتوں پر گری پڑی تھی، اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر برباد شدہ گاؤں کو اس کی ہلاکت کے بعد کس طرح زندہ کریں گے؟ پس اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنا عرصہ تم اس حالت میں رہے؟ کہنے لگا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 سال تک اس حالت میں رہا ہے۔ تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ لے جو گلی سڑی نہیں ہے، اور اپنے سواری یعنی گدھے کی طرف بھی نظر کر، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشان بنائیں، اور گدھے کی ہڈیوں کو بھی دیکھو کہ کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں، پھر کس طرح ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب یہ ساری بات اس پر واضح ہو گئی تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب ارینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ قال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اولم تؤمن کیا تجھے یقین نہیں؟ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی لیکن اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو۔ قال فرمایا فخذ تو پکڑ لے، اربعۃ من الطیر 4 پرندے، فصرہن پھر مانوس کر لے انہیں، یعنی اپنی محبت میں ڈال دے انہیں، الیک اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر رکھ دے، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان کا جزءا ایک حصہ، ثم پھر ادعوہن بلا ان کو، وہ آ جائیں گے، یاتینک تیرے پاس سعیا دوڑ کر، وعلم اور جان لے کہ ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کا زبردست حکمت ہے، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے، اور مخلوق کی چاہت یہ محض چاہت ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے سب کچھ کر سکتا ہے، اور انسان اور مخلوق اپنے ارادے سے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ باری تعالیٰ کی طرف سے مکمل توحید بیان ہوئی ان آیتوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے دنیا کو بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو بگاڑ دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے کام میں کوئی شریک نہیں، اور انسان اپنی طاقت سے اپنے علم سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے، اور ہر حال میں اللہ کا محتاج رہنا ہی بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔